سب سے پہلے تو گڈ ٹو سی یو، کیونکہ آج کل اسلام آباد اور پورے پاکستان کی فضاؤں میں گڈ ٹو سی یو کا سلوگن جو ہے یہ چھایا ہوا ہے، اور ہر کسی کو اپنے اپنے مطلب کے مطابق اس کو سیٹ کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جس ذہن سازی اور منفی مائنڈ سیٹ کی آپ بیاری کرتے کرتے 9 مئی کا جو سانحہ پوری قوم نے دیکھا، یہ اسی سیاسی حکمت عملی کی کارستانی تھی، اور 9 مئی کو ایک منظم سازش کے ذریعے زمان پارک سے ایک بھرپور منصوبہ بندی کر کے بیرونی ایجنڈے پہ ایک ایسی سازش تیار کی گئی جس کا مقصد پاکستان کے قومی اداروں کی تضحیک کرنا اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اسی 9 مئی کا جو سانحہ تھا، جو ایک قومی المیہ بن گیا، وہاں شہداء کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی ہوئی، قومی ورثے کو جس طرح سے تباہ کیا گیا، اس نے ہر پاکستانی کی روح کو زخمی کیا۔ آج ہمیں ان شہداء کی فیملیوں سے بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس قوم کو دیے، اس ملک کو دیے، اور جن کے لہو سے آج پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے، اور آپ، میں اور ہماری انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان شہیدوں کی قربانیوں کو کسی صورت میں نہ بلائیں گی اور نہ ان کو رائیگاں جانے دیا جائے گا۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ افراد، وہ یرغمالی ٹولہ، وہ ہائی جیکرز جنہوں نے پارٹی کے اندر ایک ایسے بیانیے کی بنیاد رکھی جس کے اندر سیاست میں رواداری کا جنازہ نکلا، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے تابوت میں کیل ٹھوکے گئے، اور جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ذاتی دشمنی اور عداوت میں بدل دیا گیا، اور گھروں کے اندر، محلے گلی نہیں، گاؤں اور دیہات اور شہر نہیں، ایک ایک گھر کے اندر اتنی پولرائزیشن ہوئی کہ بھائی بہنوں سے نفرت کرنے لگے، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انتہا پسند سوچ اور دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ جڑا جو مائنڈ سیٹ تھا، اس کو پلانٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، سپورٹ کیا گیا۔ یہ جتنی بھی شرپسند کارروائیاں ان کے ساتھ جڑے جو عزائم تھے، اس کے تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے ان اداروں پہ حملے کر کے وہ ڈوریاں ہلائی جاتی رہیں، اور وہ آڈیو بھی یقیناً آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوگی جس میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے سوشل میڈیا ٹیم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ غدار کے ٹائٹل کے ساتھ ان ویڈیوز کو وائرل کرو۔ وزیر اعظم ہاؤس کو ایک مخصوص ٹولے نے اپنی اماجگاہ بنا کر جس طرح سے قومی اداروں کو بے توقیری کی، اور جس انداز سے پاکستان کی یکجہتی کو پارا پارا کیا، قومی اداروں کے اندر تصادم، ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑوں کے ساتھ جڑا ایک ایسا تکلیف دہ سٹرکچر یا آئیڈیالوجی جو ہے اس کو معرض وجود میں لایا گیا،
تو الٹیمیٹلی اس کا انجام آپ سب کے سامنے ہے. جو پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ساتھ جڑا عمل آپ نے 9 مئی کو دیکھا. میں ذمہ داران سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس واقعے کی آزادانہ منصفانہ انکوائری کروائیں. جو کردار جو ہے جن کے تانے بانے زمان پارک یا پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا دیں. اور جو ہماری ساسو ماں کورٹس ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ساسو ماں کورٹس کی توجہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی شرپسندی کی طرف بھی وہ نگاہیں اٹھنی چاہیے. کچھ داماد کورٹس بن گئی ہیں, کچھ ساسو ماں کورٹس بن گئی ہیں, تو جو انصاف کا بول بالا ہے, جو ان دہشت گردوں کو کچلنے کی ذمہ داریاں ہیں, جو اس سوچ کو کلا کما کرنے کا ایجنڈا ہے, وہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا ہے. آج اس فورم سے, کیونکہ 22 سال کا جو میرا سیاست کا سفر ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی ایسا ماحول اور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا کہ جہاں آپ کی قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو پامال کرتے ہوئے وہ کسی ایک شخص کی انا, اس کی ہٹ درمی اور اس کی ذاتی تسکین کی بھینٹ وہ چڑھا دی جائیں, اور وہ نوجوان جو ہیں وہ کسی کی سیاست کا ایندھن بن جائیں. انشاءاللہ آپ سب کی میڈیا کی طاقت سے, قومی اداروں کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے, افواج پاکستان کی جو دنیا بھر میں ایک اپنی شناخت, وجود اور تشخص ہے, اس کو بروئے کار لاتے ہوئے میں امید کرتی ہوں کہ قائد اعظم کا جو حقیقی پاکستان ہے اس کی جھلک جو ہے وہ پاکستان میں نظر آئے گی. میں ان تمام شرپسند اور دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی, اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں, کیونکہ میرا یہ بیلیف ہے کہ جو شہداء ہیں وہ ہمارے, ان کی محبت اور وطن کی محبت اور عقیدت جو ہے, شہداء کی عقیدت اور وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جنہوں نے یہ شہداء کی بے تقیری کی ہے انہوں نے پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا ہے, پاکستان کے نظریے کو پارا پارا کیا ہے. تو لہٰذا عمران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل بن گیا, اور یہ ایجنڈا جو ہے اس کو, کیونکہ میں بھی اس ایجنڈے کی وکٹم ہوں, کیونکہ دشمنوں کے لیے نہیں, سب سے پہلے دوستوں کے لیے وہ دشمن بنتے ہیں, اور ہر موسن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا, اس کے بعد اس کو ڈسنا, ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنا اور پھینک دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج وہ پی ٹی آئی جو ہے بند گلی میں جا چکی ہے, اور جو لوگ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے انہیں ہلا شاری دے کے انہیں قومی اداروں کی تباہ و بربادی کے لیے اکساتے رہے ہیں, وہ چہرے اب ان کے ارد گرد ڈھونڈنا چاہتی ہوں کہ میں وہ کدھر ہیں. وہ لوگ جنہوں نے انہیں بند گلی میں پہنچایا ہے, وہ شکلیں جو ہیں اب صرف ٹویٹ کر کے یا ادھر پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی کا اعلان کر کے وہ اس قوم کی ان تکلیفوں اور مشکلات اور مصیبتوں کے
سے سرخرو نہیں